قبر پر ہو بارش انوار حق تیری صدا، قبر پر ہو بارش انوار حق تیری صدا، ہو نبی کا تجھ پہ سایہ، اے امام احمد رضا، ہو نبی کا تجھ پہ سایہ، اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا، اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا، اے امام احمد رضا، ہے بارگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، ہے بارگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، اے امام احمد رضا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا، اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا، اے امام احمد رضا، میرے واجب الحرام حاضرین کرام سامعین کرام، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ لاکھ شکر ہے، اس مالک اس خالق نے آج سب کو جمعہ تک مبارک کا دن اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو آج کی برکتیں، آج کی سعادتیں اللہ رب العزت ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے عاشق رسول، حضور کے دیوانے پروانے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عظیم المرتبت عظیم البرکت، حضرت مولانا الشاہ الحافظ القاری العالم المناظر الفتاح امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آج کا اس جمعہ المبارک کے اوپر ہم نے آپ کی شان بیان کرنی ہے۔ آپ سب میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے یہ ہمت بخشے، اللہ مجھے یہ طاقت بخشے، اپنے حضور کی نالین پاک کا صدقہ اللہ مجھے اس حضور کے عاشق کی شان اور عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت میں ناظرین کرام، آپ کا نام نہ ہی تو کسی کی تعریف کا محتاج ہے، نہ ہی آپ کی ہستی کسی کی تعریف کی محتاج ہے۔ آپ کا نام وہ نام ہے کہ جو
حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر بھی حضرت امام احمد رضا کا نام ہے. حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زبان پر بھی حضرت امام احمد رضا کا نام ہے. اور جتنے بھی حضور کے دیوانے ہیں، پروانے ہیں اور حضور کے چاہنے والے ہیں، سب کی زبان پر حضرت امام احمد رضا کا نام ہے. اور جس کی ہستی کو، جس کی شان کو سبحان اللہ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے نامور مشایخ اعظام آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں سبحان اللہ، تو سننے والے کا ایسا دل کرتا ہے کہ بس حضرت کا بیان ہوتا رہے تو ہم سماعت کرتے رہیں. اگر حضرت کا کلام پڑھا جائے تو سبحان اللہ اس میں بھی لطف ہے، آپ کا نام لیا جائے تو اس میں بھی لطف ہے، آپ کے بچپن کا نام لیا جائے تو اس میں بھی لطف اور سرور ہے، کیونکہ آپ کی وہ ہستی ہے کہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، جو کہ آپ کا بچپن کا زمانہ تھا تو آپ کو ایک قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاری، اور جو کہ آپ کو ایک مولوی صاحب قرآن پڑھایا کرتے تھے، آپ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. آپ بچپن سے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیا. آپ کو روزانہ استاد محترم سبق پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ استاد روزانہ اپنے شاگرد کو سبق پڑھاتا ہے. جو استاد اپنے شاگرد کو سبق دیتا ہے، شاگرد وہی سبق یاد کر لیتا ہے، دوسرے دن پھر وہی سبق اپنے استاد کو سنا دیتا ہے. تو حضرت صاحب کی بہت کرامتیں ہیں، آپ کی بہت قابلیت ہے. آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دی. اور جب آپ کا بچپن کا زمانہ تھا تو قرآن مجید پڑھ رہے تھے، آپ کے استاد محترم آپ کو قرآن پڑھا رہے تھے اور روزانہ کے معمول کے مطابق روزانہ آپ کو سبق پڑھایا کرتے تھے. تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سبق تھا قرآن کا، تو آپ کے استاد محترم آپ کو سبق پڑھا رہے تھے. تو سبق کے دوران جو استاد پڑھاتے تھے وہ سبق آپ کی زبان پر نہیں آتا تھا، وہ سبق آپ کی زبان پر نہیں آتا تھا. اب استاد محترم بار بار آپ کو یہ سبق پڑھا رہے تھے تو آپ پڑھتے. تو حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جب بچپن کا یہ زمانہ تھا تو استاد پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے تھے. جو استاد پڑھاتے ہیں وہ آپ کی زبان پہ سبق جاری نہیں ہوتا، وہ آپ کی زبان پہ سبق جاری نہیں ہوتا. استاد نے بار بار آپ کو پڑھایا لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان پر وہ سبق جاری نہیں ہوا. تو استاد نے دوسرے دن آپ کو دادا جان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں اس کو سبق پڑھاتا ہوں لیکن جو میں سبق پڑھاتا ہوں یہ وہ سبق نہیں پڑھتا اور اس کی زبان سے دوسرا سبق نکلتا ہے. تو ناظرین کرام، جب آپ کے دادا جان نے آپ کو بلا کر پوچھا کہ بیٹا جو تمہارا استاد تمہیں سبق پڑھا رہا ہے اور تم اس کے جو سبق پڑھاتا ہے استاد تم وہ کیوں نہیں پڑھتے، اس میں کیا وجہ ہے؟ تو حضرت صاحب نے بہت پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھنے کی بہت کوشش کرتا تھا
لیکن میری زبان سے وہ والا سبق نہیں، میری زبان سے یہ والا سبق نکل جاتا ہے۔ اور بار بار میرے استاد جی نے مجھے سبق پڑھانا چاہا، لیکن میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں وہ سبق نہیں پڑھ سکا اور دوسرا پڑھ دیتا تھا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں سنیے، جب آپ کے دادا جان کو جب انہوں نے کہا کہ قرآن مجید لاؤ، پوچھا بھی یہ میرا بیٹا ہے اور یہ سبق وہ نہیں پڑھتا جو اس کا استاد پڑھا رہا ہے، اور استاد جو پڑھاتا ہے شاگرد کو وہی سبق پڑھنا چاہیے، لیکن امام احمد رضا خان نے آپ نے وہ سبق نہیں پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود میری زبان سے یہ دوسرا سبق نکل جاتا تھا۔ تو آپ کے جب پوچھا گیا تو کیوں نہیں پڑھتے، تو اس وقت آپ سمجھ گئے یہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ آپ نے فوراً قرآن مجید منگوایا، اور قرآن مجید منگا کر آپ نے دیکھا تو اس قرآن مجید کے اوپر اور جو قرآن مجید کا کاتب تھا، جو اسے چھاپنے والا تھا، اس چھاپنے والے نے غلطی کی، اس نے زیر کی جگہ پہ زبر لگا دی اور اس نے عدل بدل کر دیا۔ جب عدل بدل کیا تو جب آپ نے اس قرآن کو دیکھا پھر اس کو دیکھا تو آپ نے امام احمد رضا خان، آپ کا جب بچپن کا زمانہ تھا، آپ نے پکڑ کر پیار کیا، کہا بیٹا جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، وہی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ آپ صحیح پڑھ رہے ہو، جو قرآن مجید ادھر لفظ کی غلطی ہوئی ہے، ادھر اس سے لکھنے والے چھاپنے والے سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن آپ جو تھے آپ وہی پڑھ رہے تھے جو قرآن کا صحیح لفظ تھا۔ یہ ہے امام احمد رضا خان بریلوی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دی، کہ جب حضور کی ناموس رسالت پر، حضور کی شان پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا تو ان کے سامنے آ کر حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کھڑے ہو گئے۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، سب بڑے مل کے تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی مسجد سے نماز ادا کر کے آپ باہر تشریف لائے۔ آپ جب باہر تشریف لائے نا تو دیکھا کچھ لوگ وہاں جمع ہیں، کچھ لوگ وہاں جمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، اور اتنے لوگ وہاں جمع ہیں۔ تو جب حضرت نے دیکھا کہ لوگوں کا مجمع ہے، اتنا رش ہے، کیا معاملہ ہے، اکثر جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا اتنا مجمع ہے، تو آپ اس مجمع میں چلے گئے اور پوچھا بھائی یہاں لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے، کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور یہاں پہ ایک جادوگر ہے جو اپنے جادو سے، اپنے فن سے پانی کا بھرا ہوا برتن جو کچے دھاگے سے اٹھاتا ہے، پانی کا بھرا ہوا برتن جو کچے دھاگے سے اٹھا لیتا ہے، وہ جادوگر ہے، وہ جادو کرتا ہے، اب جادو کر رہا ہے، لوگ اور وہاں جاتے ہیں اور اس کا جادو دیکھ رہے ہیں، اتنا مجمع ہے اس لیے لوگ وہاں جمع ہیں۔ تو حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ
جب آپ نے سنا تو آپ نے فیصلہ کیا چلو میں بھی دیکھتا ہوں ذرا یہ کون سا جادوگر ہے، یہ کیا جادو کر رہا ہے، اس کا جادو تو ذرا دیکھتے ہیں۔ جب حضرت امام احمد رضا خان آپ اس مجمع میں چلے گئے، ان لوگوں کے حضور میں تشریف لے گئے، تو دیکھا اب وہ جو جادو کرنے والا ہے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی تم کیا کر سکتے ہو، تم کہاں تک اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتے ہو، تمہیں کتنی قابلیت ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ سنا ہے کہ تم پانی کا بھرا ہوا برتن اور تم کچے دھاگے سے اٹھا لیتے ہو، یہ تمہارا بہت قابلیت ہے، تم جادو کرتے ہو۔ اس نے کہا میں اٹھا سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اور کیا کیا چیز اٹھا سکتے ہو؟ تو جب حضرت امام احمد رضا خان نے آپ نے ان سے پوچھا کہ اور کیا کیا اٹھا سکتے ہو، اس جادوگر نے یہ بتایا کہ میں جو چیز چاہو آپ بتاؤ میں وہی اٹھا سکتا ہوں۔ تو حضرت امام احمد رضا خان نے آپ نے اپنے پاؤں کا جوتا اتارا، کہا چلو بھی اگر آپ جادو سے برتن تو اٹھا سکتے ہو، اب ذرا یہ میرا جوتا اٹھا کے دکھاؤ، میں بھی مانوں کہ تم کتنے کامل ہو۔ یہ میرا جوتا ہے، تم اس سے ذرا اٹھا کے دکھاؤ۔ اب اس جادوگر نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جو کہ اس پہ مان تھا اپنے آپ پہ، اسے فخر تھا، بھائی جو کسی چیز پہ ماہر ہوتا ہے، اس چیز پہ قابل ہوتا ہے، اسے بہت مان ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اب اس نے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا، تو حضرت امام احمد رضا خان نے آپ نے اپنے پاؤں کا جوتا آپ نے اس کے سامنے رکھا، کہا یہ جوتا اب مجھے اپنے جادو سے اٹھا کے دکھاؤ۔ اب جادوگر آگے بڑھا، اس نے حضرت امام احمد رضا خان کے جوتے کو اٹھانا چاہا، بار بار اٹھاتا رہا، اٹھانا چاہا لیکن جوتا نہیں اٹھا سکا۔ اس نے پھر کوشش کی، پھر نہیں اٹھا سکا، پھر کوشش کی، پھر نہیں اٹھا سکا، پھر کوشش کی جوتا اٹھانے کی، نہیں اٹھا سکا۔ آخر آپ نے کہا کہ اب تم جوتا نہیں اٹھا سکتے، چلو اب مجھے وہ پانی والا برتن ہی اٹھا کے دکھاؤ۔ اب جادوگر نے کہا وہ تو میں بہت مرتبہ اٹھا چکا ہوں، اب بھی اٹھا کے دکھاتا ہوں۔ تو حضرت امام احمد رضا خان نے جب کہا کہ آپ پانی والا برتن مجھے آپ کچے دھاگے سے اٹھا کے دکھاؤ، اب جب اٹھانے لگا تو وہ جادوگر کوشش کرتا ہے، اب وہی برتن اٹھا نہیں سکتا۔ اس نے پھر زور لگایا، پھر نہیں اٹھا سکا، پھر زور لگایا، پھر نہیں اٹھا سکا، پھر زور لگایا، نہیں اٹھا سکا۔ تو حیران ہوا، کہنے لگا کہ آج سے کتنے عرصے سے میں یہ پانی کا بھرا ہوا برتن کچے دھاگے سے اٹھا سکتا ہوں، لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت امام احمد رضا خان بولے، آپ نے کہا ارے وہ جادوگر تو پہلے ایسا تھا، لیکن آج تو نہ برتن اٹھا سکتا ہے نہ کچھ اور اٹھا سکتا ہے، کیونکہ تیرے سامنے امام احمد رضا خان۔ بس اس نے اتنا سنا، وہ جادوگر دوڑتا ہوا حضرت کے قدموں پہ گرا اور کلمہ پڑھ کے کہنے لگا مجھے بھی اپنے نبی کا دیوانہ بنا دو۔ تو نے باطل کو مٹایا، سب بڑے مل کے پڑھے، تو نے باطل کو مٹایا، اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا، اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا، اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا، اے امام احمد رضا۔ حضرت امام احمد رضا وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے سنیوں کے لیے بہت بڑا کام کیا، حضور کی امتیوں کے لیے بہت بڑی خدمات ایسی آسان کر دی ہے۔ آپ نے محنت کی، اور جو ترجمہ کنز الایمان جو قرآن مجید ہے، بہت لوگوں نے قرآن پاک کے ترجمے کیے ہیں، کسی نے کسی زبان میں، کسی نے کسی زبان میں، کسی نے کسی زبان میں، مختلف زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہے۔ آپ جہاں تک پڑھتے جائیں ہر زبان میں آپ کو ترجمہ ملے گا، ہر زبان میں، لیکن جو ترجمہ
حضرت امام احمد رضا خان نے کر دیا ہے. ہر ایک مانتا ہے اگر صحیح ترجمہ کیا ہے تو وہ کنز الایمان امام احمد رضا خان بریلوی. سبحان اللہ. انہوں نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. دیکھو دوسرے ترجموں میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی, اس نے بھی کیا نا کوئی نہ کوئی ایسا وہاں اس نے کمی چھوڑی ہوگی جو اہل سنت و جماعت کے نزدیک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ فلاں غلطی ہے, فلاں غلطی ہے, فلاں غلطی ہے. لیکن جو امام احمد رضا خان نے ترجمہ کیا ہے اس میں نہ ہی تو غلطی ہے بلکہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم ہے پڑھنے والے کو سکون بھی آتا ہے, سرور بھی آتا ہے. سبحان اللہ. اور نبی کی پہچان بھی ہوتی جاتی ہے کہ حضور کے عاشق نے آسان کر دیا حضور کے عاشقوں کے لیے, ایسا کمال کر دیا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. حضرت امام احمد رضا خان وہ ہے, کچھ لوگوں کو بیلیوں کو سمجھ آ رہی ہے, کچھ نہیں سمجھ رہے. کہتے جی قاری صاحب نے آج ایک نیا موضوع شروع کر دیا ہے. بھائی یہ وہ حضور کے عاشق ہیں, یہ وہ حضور کے دیوانے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کی. اور آپ نے فرمایا کہ میرے ذمہ 3 کام. کیا؟ میرے ذمہ 3 کام. پہلا کام آپ نے فرمایا کہ ناموس رسالت پہ پہرا دینا یہ سب سے بڑا میرے ذمہ ہے. ختم نبوت پہ پہرا دینا, ناموس رسالت پہ پہرا دینا. اللہ اکبر. آپ نے کہا یہ بہت میرے ذمہ ہے. آپ نے 1000 سے زائد کتب چھاپے, کتابیں لکھی اور ہر مسئلے کا حل آپ نے بآسان طریقے سے حضور کی امتیوں کی رہنمائی فرمائی, حضور کے دیوانوں کی رہنمائی فرماتی ہے. بھائی جو کسی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا نا تو وہ امام احمد رضا خان بریلوی بآسانی سے حل فرماتا. یہ اتنا مقام کیسے ملا, یہ شان کیسے ملی؟ سبحان اللہ. یہ حضور کے سچے عاشق تھے, حضور کے سچے دیوانے تھے, حضور سے محبت کرنے والے تھے, پیار کرنے والے تھے, بلکہ حضور کی محبت کا درس دینے والے تھے, حضور کے پیار کا درس دیتے تھے, حضور کی محبت کا درس دیتے تھے, حضور کے عشق کا درس دیتے تھے. بھائی اللہ والے ہوتے ہی وہی ہیں جن کی بارگاہ سے حضور کی محبت کا درس ملتا ہو. اللہ والے ہوتے ہی وہی ہیں جن کی بارگاہ سے حضور کے عشق کا درس ملتا ہو. اللہ والا ہوتا وہی ہے, بھئی حضور سے محبت کرنے والا وہی ہوتا ہے جو حضور کے پیار کا درس دے رہا ہو, حضور کے عشق کا درس دے رہا ہو, حضور کی محبت کا درس دے رہا ہو, حضور کے پیار کا درس دے رہا ہو, میرے نبی کی سنت کا درس دے رہا ہو, میرے نبی کی حدیث کا درس دے رہا ہو. تو امام احمد رضا خان نے آپ نے وہ کہا, یہ مقام کیسے ملا؟ سبحان اللہ اکبر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام سنو, جڑا ادب ہوتا ہے نا, ادب ایک ہوتا ہے با ادب, ایک ہوتا ہے با مراد, ایک ہوتا ہے با ادب, ایک ہوتا ہے بے ادب. ادب کرنے والا اور ہے اور بے ادب اور ہے. ادب کرنے والا اور بے ادب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, ان میں فرق ہے. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کے چاہنے والے, آپ سے محبت کرنے والے, آپ سے پیار کرنے والے آپ کو گھر لے جا رہے تھے اور گھر لے جانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے. تو آپ سے وہ محبت کرتے تھے. یہ بھائی آج سے جو پہلا زمانہ تھا نا, یہ ہمارے قبلہ استاد صاحب نے بھی ہمیں یہ سبق دیا تھا, ہمیں سنایا تھا, اور
जब उस्ताद फरमा रहे थे हम सुन रहे थे, उस्ताद साहब ने कहा था कि पहला ज़माना कुछ ऐसा था कि इतनी इज्जत और इतना इकराम होता था कि अगर मस्जिद का जो इमाम है उसको अगर ले जाना है तो कहीं किसी के घर कोई बच्चा पैदा हो गया, अजान दीवानी है या कोई और काम है, तो वो उससे आकर अपने कांधों पे उठा के ले जाया करते थे। यानी कि इमाम की इतनी इज्जत करते थे, इमाम की इतनी इज्जत करते थे कि अपने कंधों पे बिठा के ले जाया करते थे। तो ये तो है इमाम अहमद रजा खान, सुभान अल्लाह। तो आप जब आपको लेने के लिए आपके मुरीदीन आए, आपसे मोहब्बत करने वाले आए, उन्होंने ना, उनके दिल में एक शौक था, इश्क था, मोहब्बत थी, प्यार था कि अब हमने हुजूर को घर ले जाना है तो पैदल नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने मोहब्बत में एक पालकी मंगाई, यानी कि एक डोली नुमा एक पालकी मंगाई जिसे कहार उठाते, जैसे डोली होती ना, और उस डोली को कहार उठाते। जब शादी होती है तो दुल्हन को डोली में बिठाते हैं, फिर उसे कहार उठा के ले जाते, उसके घर तक छोड़ आते, जो उसका ससुराल वाला घर होता है। लेकिन ये एक अलग मामला है। जब आपके मुरीदीन आपसे मोहब्बत करने वाले हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी से मोहब्बत करने वाले आपको लेने के लिए जब आप आए तो उनके दिल में एक जज्बा था, मोहब्बत थी, इश्क था कि हम हुजूर को इस तरह नहीं पालकी में बिठा के ले जाएंगे। अब आपको लेने के लिए आए तो आपको पालकी में बिठाया और कहारों ने उस पालकी को अपने कंधों पे उठाया। अब उठा के चलते बसे ले जा रहे हैं। जब कुछ दूर गए तो हजरत इमाम अहमद रजा खान, ये बच्चे को जरा मेहरबानी खामोश कराएं, बड़ी मेहरबानी। तो हजरत इमाम अहमद रजा खान जब आप पालकी में बैठे हुए थे तो कुछ दूर जब गए ना तो आपने चीख कर आवाज दी कि ऐ कहारो, ऐ कहारो, पालकी को नीचे रख दो, ऐ कहारो, पालकी को नीचे उतारो, पालकी को नीचे रखो। अब आपने हुक्म दिया, जो उस पालकी को कहार उठा के ले जा रहे थे उन्होंने नीचे रख दिया। जब नीचे रखा तो हजरत पालकी से बाहर आए। जब बाहर निकले तो अल्लाह की इज्जत की कसम है, आपकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, आपकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, आप रो रहे थे। तो अब उन गुलामों ने देखा कि हुजूर क्यों रो रहे हैं, रोने की क्या वजह है? हमने तो पालकी में बिठाया है, हुजूर पालकी नीचे उतारने का हुक्म दिया, नीचे रख दी गई। अब फौरन पालकी से बाहर आ गए, फौरन डोली से बाहर आ गए, पालकी से बाहर तशरीफ लाए। जब बाहर आए तो उस वक्त आपकी आंखों में क्या था? आंसू थे, आप रो रहे थे, आपकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, छम छम की बारिश बरस रही थी। जब आपने फौरन बोलकर कहा, अरे बताओ ऐ कहारो, मुझे ये बताओ कि जो पालकी उठाने वाले हैं इन कहारों में सैयद बादशाह कौन है? इस पालकी में सैयद कौन है? अब सब खामोश हो गए। आपने कहा, मैं तुझे फिर कहता हूं कि बताओ इस पालकी को उठाने वाले कहारो, तुम में तो सैयद मौजूद है, बताओ तुम में सैयद कौन है? और सब खामोश हो गए। तो एक शख्स था जिसका चेहरा मुरझा गया, जिसका चेहरा मुरझा गया, चेहरे पे परेशानी आ गई। अल्लाह अकबर। जब आपने पूछा तो आपने जब उसके चेहरे की तरफ देखकर पहचाना कि इसका चेहरा बदला है, आपने कहा, बताओ, सच सच बताओ, तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, तुझे वास्ता मदीने वाले का दे के कहता हूं, बताओ तुम ही सैयद हो? तो उसने कहार ने कहा कि हाँ मैं ही सैयद हूं, मैं ही सैयद हूं। तो आपने कहा कि तुम सैयद हो और फिर तुम ये पालकी क्यों उठा रहे हो?
یہ مزدوروں والا کام کیوں کرتے ہو؟ تو اس سید نے کہا کہ میں اس شہر میں کچھ دنوں سے یہاں مقیم ہوا ہوں، میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، میرے پاس کوئی کسب نہیں ہے، میرے پاس کوئی کام کرنے والا مجھے ہنر نہیں آتا، میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میں کوئی ہنر مند نہیں ہوں اور سید زادہ ہوں، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، کسی کی کو کہہ بھی نہیں سکتا۔ کہا کہ میں نے اسی شہر میں رہتا ہوں اور میرا مکان ہے، میرے بچے ہیں، میں آ کے یہاں مقیم ہوا ہوں، لیکن اور ان مزدوروں کے ساتھ مل کر میں مزدوری کرتا ہوں۔ کیا اگر کسی کو مزدور رکھا جاتا ہے تو پھر اس کی ذات پوچھی جاتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اے امام احمد رضا، آپ مجھے یہ بتاؤ، اگر جب کسی کو مزدوری ذات پوچھی جاتی ہے؟ کہا نہیں، کہا پھر تمہیں کیا، میں نے مزدوری کرنی ہے، میں نے چاہا کہ میں اس مزدوروں کے ساتھ مل کے پالکی اٹھاتا ہوں، بس صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہوں اور رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو لے جا کے کھلاتا ہوں۔ مانا میں آل رسول اولاد علی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، تو حضرت امام احمد رضا خان نے جب آپ کو پتہ چلا تو آپ کی آنکھیں سے آنسو اب رکے نہیں ہے، آپ بہت دور نکل گئے، خیال کرتے ہیں اللہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا تو حضور کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا۔ امام احمد رضا کے عظمت کو سلام ہے، تو کتنی میرے نبی کی آل کی عزت کرتا ہے، کتنی آل سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم ذرا توجہ فرماؤ، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دے مریدین پالکی لے کے آپ نو اپنے گھر لے جانے واسطے آ گئے، پالکی دے اندر بٹھا لیا، پالکی چار کہاراں نے اٹھا کے اپنے کندھیاں تے رکھ کے لے جان لگے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی اس پالکی دے اندر سوار نے، کچھ دور چلتے چلتے جدو کہار لے کے دور نکل گئے، کچھ فاصلے تے پہنچے، امام احمد رضا خان بریلوی کا اور پالکی دے اندر موجود نے، آپ بیٹھے ہوئے پالکی دے وچوں آواز دے کے آواز دیتی، فرمایا کہارو، اے کہارو ذرا رک جاؤ، اے کہارو ذرا رک جاؤ۔ کہار رک گئے، فرمایا پالکی نیچے اتارو، کہار رک گئے، پالکی نیچے اتارو، کہارا نے پالکی نیچے اتار دیتی، پالکی دے وچوں آپ باہر تشریف لے آئے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی جب پالکی دے وچوں باہر تشریف لے آئے، آپ نے ویکھیا کہ انہاں کہاراں دے وچوں کون ہے جس دا چہرہ چمکے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی آپ جدو پالکی تو باہر آئے، آپ دی اکھاں دے وچوں آنسو نے، کہار ڈر کے خوف زدہ ہو گئے، کہیں ایسا نہیں کہ ساڑے کولوں کوئی خطا ہو گئی ہوئے، ساڑے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہوئے، ساڑے کولوں کوئی احسدی مسئلہ بن گیا ہوئے، لیکن حضرت امام احمد رضا خان بریلوی دی اکھاں دے وچوں آنسو نے، عرض کیتی حضور رون دی وجہ کیے، اسی تانوں بڑے ادب نال پالکی دے وچ بٹھایا، ادب نال بلی پالکی نو اٹھایا، حضور وجہ کیے، کیوں پہ روندے ہو؟ آپ نے فرمایا او لوگو او مینوں دسو تواڈے وچوں آل نبی اولاد علی سید زادہ کون ہے؟ تواڈے وچوں آل نبی اولاد علی سید زادہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس واسطے جدوں تسی پالکی لے جا رہے سو مینوں ڈر پیا لگدا سی، مینوں اج محسوس ہوندا سی، اس واسطے آپ نے فرمایا جدوں پالکی چلدی سی مینوں محمد دے خون دی خوشبو آندی سی، مینوں نبی دی آل دی خوشبو آندی سی، مینوں نبی دی آل دی خوشبو آندی ہے، مینوں سید زادے دی خوشبو آ رہی سی۔ آپ نے فرمایا پالکی دے وچوں باہر نکل کے اکھاں وچوں آنسو لے کے آپ نے کہاراں نوں پوچھیا مخاطب کر کے، او کہارو دسو تواڈے وچوں آل نبی اولاد علی کون ہے؟ دسو تواڈے وچوں سید زادہ کون ہے؟ تواڈے وچوں کون ہے جڑا سید ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں سارے کہاراں دے وچوں ایک دا رنگ تبدیل ہو گیا، ایک دا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ آخر کار یہ کیوں پہ پوچھتے نے؟ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے پوچھن کو جواب دیتا، اس واسطے پوچھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نبی دا نوکر ہاں کہ روزے قیامت والے دن میں نبی نو
फूकी विखावांगा जदों रब दी बादशाहत होवेगी मुस्तफा दी वकालत होवेगी मैं सोने दी बारगाह दे विच जावांगा मेरा नबी फरमाएगा अहमद रज़ा तेनू वे सोचिया नहीं मेरे बेटे दे कंधे ते तू सवारी करदा रहा है तेनू ख्याल नहीं आया आखे मैनू डर पिया लगदा कि सोकाड़े विचों कौन है जेड़ा सैयदजादा है एक दा रंग फक हो गया उन्हें दसिया कि मैं आले नबी औलादे अली हां मैं सैयदजादा हां मैं सैयद हां आपने फरमाया फिर सैयदजादा है ते पालकी क्यों उठाना है आपने फरमाया इस वास्ते उठाना कि मेरे कोल कोई कसम ते हुनर को नहीं दोस्तों तवज्जो करो ए बड़ा एक अहम सबक जे मेरी नौजवान नस्ल वास्ते मेरे बेटियां वास्ते मेरे भाइयों वास्ते दोस्तों जिदे कोल हुनर कोई नहीं ओदी जिंदगी तबाह है जेड़ा बंदा हुनरमंद है जिस बंदे दे कोल हुनर है वो सारी जिंदगी बुढ़ा तो हो सकता है पर अपना रिज़्क कमा भी सकता है क्योंकि हुनर एक ऐसी चीज है दोस्तों तवज्जो करो मैं दूसरी बात मुख्तसर करना वा अल्लाह अकबर के हुनर ऐसी चीज है तुसी फैक्ट्री दे अंदर कारोबार करदे हो तुसी फैक्ट्रियां दे अंदर मुलाजमतां करदे हो तुसी फैक्ट्रियां दे अंदर काम करदे हो दोस्तों फैक्ट्रियां दा काम फकत तुहाडी जात वास्ते तुहाडे खानदान नूं पाल सकदा है तुहाडे घर दी फैमिली नूं पाल सकदा है एक बंदा काम करदा फैक्ट्री दे अंदर लेकिन ओहदे कोल हुनर होई है फैक्ट्री वाला वो अपने घर दे विच जदों कमा के लाएगा अपनी फैमिली पाल सकता है उलमा फरमाते ने जेड़ा हुनरमंद है हुनर वाला फैमिली नहीं बल्कि आधी सारी नस्ल पालदा अपनी सारी नस्ल पालदा है हजरत इमाम अहमद रजा खान ने आपने फरमाया तुहाडे विचों सैयदजादा कौन है वो सैयदजादा बोल के कह लगा मैं हां मैं कुछ दिनों तो इस शहर के अंदर आबाद हां मैं आके इत्थे रहन लग पिया मेरे कोल हुनर कोई नहीं मेरे कोल कोई कसब कोई नहीं मैं काम केड़ा करा मैं हुनर हुंदा ते अपनी दुकान बना लेता लेकिन मेरे कोल हुनर कोई नहीं आके फिर पालकी क्यों मैं ना सोचिया मजदूरां दे नाल मिल जावां मैं सुबह तो लेके शाम तक सारा दिन मजदूरी करना मैं पालकी उठाना रिस्के हलाल कमा के अपने बच्चों को पालना वा अपने बच्चों का पेट पालना वा हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने फरमाया सैयदजादिया मैं हाथ बनने नहीं इंज करके इमाम ने हाथ बनने सैयदजादे दे अगे हाथ बन के अर्ज करते ने मैनू माफ कर दियो मेरी खता नू माफ कर दियो मेरी गलती हो गई मैनू अनजाने में पता नहीं चलिया कि मैं तुहाडे कंधे ते सवार हो गया ना ना मैं सवार नहीं हो सकता सैयदजादे ने फरमाया कोई गल नहीं मैं तेनू माफ कीता इमाम अहमद रज़ा मैं तेनू माफ कीता आपने फरमाया नहीं नहीं इंज माफी नहीं इमाम अहमद रज़ा इंज राजी नहीं होएगा आपने फरमाया सैयदजादे आप पालकी दे अंदर तू सुभान अल्लाह पालकी अहमद रज़ा उठा ले सुभान अल्लाह तकबीर नारा रिसाला या रसूल अल्लाह नारा हैदरी इमाम अहमद रज़ा खां होए जिदे दिल दे अंदर हजूर दी मोहब्बत जिदे इश्क दे अंदर हजूर दा इश्क जिदे दिल दे अंदर हजूर दा प्यार जिदे हर सांस दे अंदर हजूर दी याद है मेरे नबी दी मोहब्बत है मेरे नबी दा प्यार है यारो होवे क्यों ना जेड़े नबी दी आल दा एहतराम करे ओदे ते अल्लाह भी राजी मुस्तफा भी राजी अल्लाह भी राजी ते मुस्तफा भी राजी फिर क्यों ना असी भी मिल के कह लईए करके मदीने वल मुंह मैं आका तेनू याद करां करके मदीने वल मुंह मैं आका तेनू नाना मजा नहीं आया जामिया मस्जिद अनवारे मदीना के अंदर आवाज गूंजे सब मदीने का तस्वर करो मदीने अल्ले मुंह करके एंड आरज़ू इत्तजावा करिए करके मदीने वल मुंह मैं आका तेनू याद करां करके मदीने वल मुंह करके मदीने वल मुंह मैं आका तेनू याद करां करके मदीने वल मुंह मैं आका तेनू बड़े हौली में पढ़ते हो उच्चा चढ़ो कमली वाला करम फरमा देवे रबीउल अव्वल दा महीना जे पहला जुमा जे मिल के कबो मदीने वाला करम फरमावे इंज करम करे जिने इमाम बुसीरी ते कीता है करके मदीने वल मुंह मैं आका तेनू याद करां करके
करके मदीने वल मूं मैं आका तैनू याद करा करके मदीने वल मूं मैं आका तैनू। अगला जुमला सुनो इंशाअल्लाह, हजूर दा दीवाना जोश ना बोलेगा, मोहब्बत नाल बोलेगा। तवज्जो करो, करके मदीने वल मूं मैं आका तैनू याद करा करके मदीने वल मूं मैं आका तैनू याद करा। हर पासे दिसना है तू मैं आका तैनू याद करा हर पासे दिसना है तू। जो हजूर दा दीवाना है, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, उन्होंने जिंदगी दे अंदर मजा तब आंदा है जदों हजूर दा नाम लवे, हजूर दे नाम ते जीना, हजूर दे नाम ते मरना, हजूर दे नाम ते खाना, हजूर दे नाम ते पाना, हजूर दी गल्लां करनियां। सुबह भी यार दा नाम, शाम वेले भी यार दा नाम, मैनू हर पासे दिसना है तू